سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی الیکشن ہو تو مسلمانوں کو تو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے۔ آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں، کوئی وہ غیر قوم جس کے پاس سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جس کے پاس حضور کی سیرت جس کے سامنے نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے، وہ بھی ایک ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے ہم سب ایک ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ غیر مسلم ہمیں مسلمان کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن ہم آپس میں مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو فرقے کے نام سے پہچانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی غیر مسلم سے پوچھو یہ کس کی مسجد ہے، انہیں بولا کہ بھئی یہ مسلمان کی مسجد ہے۔ ہر مسجد کے بارے میں غیر مسلم یہ بولے گا یہ مسلمان کی مسجد ہے۔ کوئی بھی ٹوپی والا داڑھی والا جا رہا ہے، کسی غیر مسلم سے پوچھے کون جا رہا ہے، وہ یہی بولے گا بھئی یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن ہم سے اگر کوئی آدمی پوچھے گا بھئی یہ کون ہے تو ہم لوگ اس کو فرقے کے نام سے بتا دیں، انہیں وہ فرقے کا، انہیں وہ فرقے کا، وہ فرقے کا، یعنی پوری دنیا ہمیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فرقے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہر الیکشن میں یہی غلطی ہوئی کہ مسلمان بڑھ گئے، مسلمانوں نے اپنی ووٹ کو بانٹ دیا، مسلمان تقسیم ہو گئے۔ تو یہ وقت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو، مسلمان سارے کے سارے اپنے علماؤں سے اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے، سارے ایک ہو کر پھر اس کو ووٹ ڈالیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک آدمی کو ووٹ ڈالے، ورنہ ظالم کی حکومت آ گئی تو یہ مسجد ہی باقی نہیں رہیں گے، مسجد نہیں رہے گی تو کہاں کوئی سے بھی فرقہ کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کہاں سجدہ کرے گا؟ جب ظالم ہاتھوں کو کاٹ دے گا تو رفع دین کہاں کرے گا؟ جب ظالم حق کو ہی چھین لے گا، داڑھی کٹا دے گا، کرتے پاجاموں پر پابندی لگ جائیں گی، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، سب چیزوں پر پابندی لگ جائیں گی، بین لگ جائے گا، تو پھر کس طرح عبادت کرے گا؟ تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں ایک دوسرے سے لڑا جائے، ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ یہ وقت ایسا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کر ایک جگہ متحد ہو کر ایک آدمی کو ووٹ ڈالیں، وہ آدمی جو کم نقصان دہ ہے، جس سے نقصان زیادہ نہیں ہے، جس سے کم نقصان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں اور ہماری مساجد اور مدارس بھی ہمارے محفوظ رہیں۔ ورنہ اگر ہم نے ظالم کو ووٹ دے دیا یا ہم نے ووٹ نہیں دیا، ظالم حکومت میں آ گیا اور اسی طرح ہم بٹے رہے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، مسلمان سارے بڑھ گئے، دیکھتے دیکھتے ظالم کی حکومت آ جاتی ہے۔ اگر ظالم کی حکومت آ گئی، اب بھی ظالم کا ظلم اتنا ہے تو آگے دیکھیں آپ کہ ظالم کا ظلم کتنا ہوگا۔ جب ظالم کا ظلم آگے جا کر زیادہ ہوگا تو ہماری نسلیں کفر اختیار کریں گی، ہماری نسل شرک اختیار کریں گے، کفر پہ۔ اب بھی کتنی لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ مرتد ہو چکی ہیں، اب ان کے جو بچے ہوں گے کیا وہ مسلمان بچے پیدا ہوں گے؟ وہ حرام ناجائز کے جو حرام بچے پیدا ہوں گے، ناجائز بچے پیدا ہوں گے۔ جب ہماری آنے والی نسل آئے گی تو وہ ہم پر تھوکے گی، ہم کو گالیاں دے گی، بد دعا دے گی، لعنت کرے گی، ہماری قبروں پر بھی ہماری نسل فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا جو تھے انہوں نے کوشش نہیں کی، تو ان کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے آج ظالم کی حکومت آ گئی، ظالم نے ہم پر اتنا ظلم کیا کہ ہم شرک اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، ہم مشرک بن گئے، ہم کافر بن گئے، اور ہم جو ہے غیر مسلم۔ تو وہ لوگ جو ہمارے آنے والی نسل ہے وہ ہمیں بد دعا نہ دے، ہمیں گالیاں نہ دے، تو اس سے پہلے آدمی مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو جائے، آپ اختلاف کو ختم کریں اور اتفاق پیدا کریں اور ایک جٹ ہو کر ایک آدمی کو ووٹ دیں تاکہ ظالم حکومت میں نہ آئے بلکہ عادل حکومت میں آئے۔ اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو کھڑی ہوئی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جب کوئی سی بھی کتنا بھی بڑا نام ہے اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی پارٹی کو ووٹ دیں، آپ بڑی پارٹی کو ووٹ دیں اور ایسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو ظالم سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہو۔ چھوٹے چھوٹے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی اپنے گلی اپنے محلے میں نہیں چلتی ہے، اب انہیں بھی ایم ایل اے بننے کو تیار ہے، بھائی اس کی اپنے گلی محلے میں نہیں چلتی ہے، انہیں بڑے ظالم سے کیسے لڑے گا؟ تو جو آدمی بڑے ظالم سے اس وقت لڑنے کی جس میں طاقت ہے، جس میں ہمت ہے، اس آدمی کو تمام مسلمان ووٹ دے کر اس کو جتانے کی کوشش کریں۔